کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش۔ بل مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، شخصیات کے لیے نہیں، ملک کے لیے آئینی ترمیم کی جاتی ہے۔ جن کمانڈرز نے جنگ میں قیادت کی وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ دنیا بھر میں تاحیات ہے۔ ٹائٹل فرد واحد واپس نہیں لے سکتا۔ 27ویں ترمیم کے بل پر مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی میں بحث۔ صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی گئی۔ صدر مملکت کو تاحیات فوجداری مقدمات سے استثناء دینے کی تجویز۔ کمیٹی کے سربراہ فاروق اچنائک نے کہا، 80% مسودے کا جائزہ لیا گیا، آج ہی فیصلہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا، مراعات بھی ملیں گی۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تاحیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا بھی نہیں جا سکے گا۔ وفاق اور صوبوں کے رشتے کی مضبوطی کے لیے 27ویں آئینی ترمیم اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اظہار خیال۔ باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کی۔ کہا، 27ویں ترمیم پر صدر آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیا، رضامندی پر ان کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم نے نواز شریف اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان اور وفود کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج شام مدعو کر لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شائع دیا جائے گا۔ صدر مملکت سے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ ملاقات میں 27ویں ترمیم کے حکومتی مسودے پر مشاورت۔ رہنماؤں کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ پی پی قیادت سے 27ویں ترمیم کی مختلف شقوں پر گفتگو۔ محسن نقوی کی پی پی قیادت سے فضل الرحمان کو منانے کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان سے 27ویں آئینی ترمیم پر بات کریں گے، پی پی قیادت کی یقین دہانی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کر دی۔ کہا، آج کا دن یاد کر کے دکھ اور تکلیف ہوا کرے گی۔ 26ویں ترمیم کو ریفائن کر کے آئین کا حصہ بنایا، آج اسے ریورس کیا جا رہا ہے۔ ہماری سیاسی شرافت کا یہ نتیجہ نکلا۔ جے یو ایف اے کا مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے واک آؤٹ۔ عالیہ کامران نے کہا، 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اب بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، جے یو آئی والوں کو ایک بار قائل کر لیا تھا۔ پھر عالیہ کامران نے بتایا، پارٹی کی ہدایت ہے، ہم نے نہیں بیٹھنا، ویسے سب سے بیٹھی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے، جے یو آئی کے 4 سینیٹرز نے مولانا فضل الرحمان کو ترمیم ماننے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی حکومت سے متعلق بل کو سپورٹ کیا، جو ایم کیو ایم کی بڑی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، 27ویں ترمیم کا بل جس کمیٹی میں جائے گا وہاں بلدیاتی بل پہلے سے موجود ہے، کوشش ہوگی بلدیاتی بل پر حمایت حاصل کریں۔ فاروق ستار نے کہا، ایم کیو ایم نے 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑا، آرٹیکل 140A میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ بل کا قومی ایوانوں میں پہنچنا بڑی کامیابی ہے۔ وفاقی حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم کی تجویز۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز بھی دی گئی۔ سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق بھی شامل۔
सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म होगा। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपोर्ट किया जाएगा। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर जाना है उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। 175A में तरमीम के तहत किसी भी हाई कोर्ट का जज ट्रांसफर के अहकाम तस्लीम न करे तो उसको उसके अहदे से रिटायर तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। 7 जंगी तैयारे मार गिराए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में किरदार अदा किया। पाकिस्तान की अमन की कोशिश को कमजोरी न समझा जाए, अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा करते हैं। यौम फतह के मौके पर आज़रबाईजान के जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट, पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का यादा। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफाक। मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। अव्वल नायब वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर पहली बार जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज जीती। शाहीन की कप्तानी का शानदार आगाज। फैसलाबाद में शाहीनों ने फैसला कुन मार्का 7 विकेट से जीता। 144 रन का हदफ 26वें ओवर में आसानी से पार लगाया। साइम अयूब की लगातार दूसरी 50, 77 रन बनाए। रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 32 और बाबर आजम ने 27 रन का हिस्सा डाला। जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलते हुए 143 रन पर ढेर हुई। अबरार ने करियर बेस्ट 4 शिकार किए। सलमान अली आगा, शाहीन और नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद मैच के हीरो करार दिए गए। दी कॉक प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। सीरीज के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। आईसीसी ने मोहसिन नकवी से मुलाकात कराई। एशिया कप की ट्रॉफी का मसला जल्द हल कर लेंगे। पूरा भारत इंतजार में है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सेठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईसीसी की जानिब से मोहसिन नकवी से कराई गई मुलाकात खुशगवार रही। मुज़ाकराती अमल का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। आईसीसी ऑफिशियल्स ने दोनों बोर्ड मेंबरान की मुलाकात करवाई। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज से मुल्क गीर तहरीक का ऐलान कर दिया। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट आईन पर हमला आवर है। अवाम के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सेनेट में भी अपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुझे लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है, उसको पहले पुर करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती जारी है। बिलावल भुट्टो की ट्वीट वाला मामला पहले से तय था। कुछ सियासी कुव्वतों को मुल्क और कौम का एहसास नहीं, उनका सारा फोकस एक चोर को छुड़ाने पर है। एएनपी के सदर अहमद वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे अवाम की बेतौकीरी जमहूरियत या सूबे कमजोर हों। पीटीआई को दावत देता हूं, आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लिमानी मुशावरत का हिस्सा बने। कॉल सेंटरों के जरिए माहाना करोड़ों रुपए का भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्टपनाही के इल्जामात। एनसीसीआई के मजीद 13 अफसरों के खिलाफ एफआईए एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। 2 एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर, आमिर नजीर मुकदमे में नामजद।
ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان آوان، حیدر عباس، ندیم احمد خان، سب انسپیکٹرز اور دیگر کے نام بھی شامل۔ ملزمان نے 250 ملین روپے سے زائد کی رقم لے کر غیر قانونی کال سینٹرز کو قانونی تحفظ فراہم کیا۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری چیئرمین کی ثوابدید پر ہے۔ آئینی ترمیم پر ہر ایک کو بولنے کا موقع ملنا چاہیے۔ سینٹ کا جو ممبر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں جانا چاہے جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ چیئرمین سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے سپورٹ کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کی قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی کا مشترکہ اجلاس۔ ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ وزیر دفاع اور فوجی سربراہ سمیت 37 اسرائیلی عہدیداروں کے نام بھی وارنٹ میں شامل۔ استنبول کے پروسیکیوٹر کا کہنا ہے اسرائیلی وزراء نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے، غزہ میں نسل کشی کے مرتکب ہوئے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے فوج کو غزہ میں تمام سرنگوں کو فوری طور پر تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پورٹوریکو پہنچ گئے۔ جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ بولے نیو یارک کی طرح پورٹوریکو بھی برائے فروخت نہیں۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈے ہیں: تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ فخر ہے WMO کی تعلیم کے فروغ سمیت دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 9 اسکولز کی اونرشپ لے لی ہے جس میں 10,000 بچوں کی رجسٹریشن کر لی۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا 3 روزہ سالانہ اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ اجلاس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ سلمان اقبال نے پیٹرن ان چیف مقرر کرنے پر میمن آرگنائزیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ چنیوٹ کا زندہ شہری نادرا کے ریکارڈ میں مرحوم نکلا۔ خلیل احمد کی موبائل سے میں بینک اکاؤنٹ بند، کاروبار نہیں کر سکتا۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق خلیل احمد کا انتقال 2013 میں ہو چکا۔ یونین کونسل ریکارڈ میں بھی خلیل کو مردہ قرار دیا گیا۔ شہری کا کہنا ہے نادرا نے نیا شناختی کارڈ جاری کر دیا لیکن یوسی کا ریکارڈ تاحال اپڈیٹ نہ ہوا۔ جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے والے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ دنیا گھوم چکے مگر پاکستان جیسا پیار کہیں نہیں ملا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اپنے ننیال آئے ہیں۔ سکھیاتری پاکستان آمد پر خوش، کہا خدا کرے بھائی چارہ ہمیشہ قائم رہے۔ بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات 2000 بھارتی سکھیاتری واگا کے راستے کرتارپور پہنچ گئے۔ سربراہ ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹرز دبئی میں اجلاس۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایونٹ 14 سے 23 نومبر تک دوحہ میں کھیلا جائے گا۔ اجلاس میں لیجنڈز آف ایشیا کپ سمیت مزید ٹورنامنٹ کرانے پر اتفاق۔ ACC صدر محسن نقوی نے کہا کرکٹ کو ایشیا کے زیادہ سے زیادہ ملکوں تک فروغ دینا چاہتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے بعد پاکستانی ٹیم سری لنکا سے ون ڈے اور T20 ٹرائی سیریز کھیلے گی۔ وائٹ بال سیریز کے لیے سری لنکن اسکواڈ پاکستان روانہ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز منگل سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ ٹرائی سیریز 17 نومبر سے کھیلی جائے گی۔ تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔ اور گاڑیوں کے شور میں چیمپئن بننے کی دوڑ۔ تھل جیپ ریلی کی اسٹاک کیٹیگری میں محمد اللہ مروت نے میدان مار لیا۔ سید آصف امام دوسرے نمبر پر رہے۔ تیسرے مرحلے میں 49 ریسرز نے گاڑیاں دوڑائیں۔ کراچی کی ایک خاتون ریسر امبرین فراز نے بھی حصہ لیا۔ جیپ ریلی کے آخری روز پریپیئرڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔